بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام. اس وقت پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے، اس کا نام ہے آپ کی صحت. میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ سلیم. سامعین کرام، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر آپ سے بات کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے موضوعات لے کر آئیں جن پر مین اسٹریم میڈیا پر زیادہ بات نہیں کی جاتی. سامعین کرام، اگر آج کے میں موضوع کی بات کروں تو آج ہم PR بلیڈنگ یا ریکٹم بلیڈنگ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. یہ بہت ایک سنگین مسئلہ ہے، اور یہ اگر ہم اس کے مزید اگر ہم اس کی تفصیل سے بات کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے سیلف ڈائگنوسس، یعنی کہ وہ خود کی جو تشخیص میں جو چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں کافی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خورشید الحسن خورشید صاحب. یہ گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آئیے ان سے جو ہے وہ موضوع کے حوالے سے جانتے ہیں اور ان کو پروگرام میں بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا وقت دیا، آپ کا شکریہ. تو بتائیے گا موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہ PR بلیڈنگ یا ریکٹم بلیڈنگ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو آپ نے ٹاپک چوز کیا یہ تو بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. بیسیکلی یہ ایسا ٹاپک ہے جس کی اگر جلدی تشخیص ہو جائے تو مریضوں کا بہت فائدہ، اور اگر اس کو تشخیص نہ کیا جائے تو یہ بڑی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ڈیواسٹنگ ریزلٹس آتے ہیں. بیسیکلی PR بلیڈ اس کو کہتے ہیں پر ریکٹم بلیڈ. پر ریکٹم بلیڈ کا یہ مطلب ہے کہ بڑے پیشاب سے خون کا آنا. تو بڑے پیشاب سے جو خون کا آنا ہوتا ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ نارمل نہیں ہوتا. بڑا پیشاب کا جو راستہ ہے وہ پیشاب کے لیے بنا ہوا ہے، خون کے لیے تو بنا نہیں ہے. اور بلڈ کا وہاں سے آنا یا خون کا آنا وہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے کوئی پیتھالوجی، کوئی بیماری ہوتی ہے. ہمارے یہاں جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہم خود اپنی بیماریوں کی تشخیص خود کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسپتالوں میں نہ جائیں، کسی ڈاکٹر سے ہمارا چیک اپ نہ ہو، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ہیلتھ ہے ہماری وہ جو پرائرٹی وہ آخر میں آتی ہے ہیلتھ کو لے کے. ہم باقی چیزوں کے لیے تو وقت بھی نکال لیتے ہیں، پیسے بھی نکال لیتے ہیں، لیکن ہیلتھ کو لے کے ہم بہت زیادہ ریزرو رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو دیکھ لیں گے. جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ کی ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال سے آج کل یہ رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. گوگل ہے ہمارے پاس تو ہم زیادہ تر گوگل کر لیتے ہیں چیزیں، ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. تو کسی کا دوسرے کا تجربہ ہوتا ہے تو ہم اپنے اوپر اس کو لے لیتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. ہم پوچھ کر جو ہے وہ دوائیاں لے لیتے ہیں. لیکن جو سیلف میڈیکیشن ہے، یہ سیلف ڈائگنوسس ہے، جو ہم اپنے امراض کی تشخیص جو خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے. اس حوالے سے ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے کہ جس پرٹیکولر بیماری کے بارے میں آج ہم بات کریں اس میں کس طرح سے جو ہے پیچیدگیاں وہ زیادہ انوالو ہو سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. ایسے میں ہوتا یہ کہ مریض PR بلیڈ جو ہے نا، جو بڑے پیشاب میں خون کا آنا، اس کی جو ہمارے یہاں ہمارے سیٹ اپ میں جو مین کاز ہے وہ بصیر ہیمرائڈز یا پائلز، مختلف نام سے اس کو لوگ جانتے ہیں، وہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے مریض، اگر ہم بات کریں تو 100 میں سے شاید 80% لوگ جو ہے نا وہ ہیمرائڈز کے ہوں گے. جو 20% ہیں یا اس سے بھی کم کریں 10% بھی ہیں، وہ جو ہیں وہ ادر دین PR ہیمرائڈز ان کی کازز ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا وہ 10% مریض بھی اور باقی 90% مریض بھی اپنی ڈائگنوسس خود سے بنا دیتے ہیں، ہیمرائڈز کی یا پائلز کی خود سے وہ بنا دیتے ہیں، اور خود سے اس کا علاج انتفام آف کے قبض نہیں ہونے دینی یا کسی کیم سے دوائی لے لی وہ اس سے خود کر دیتے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ 90% مریض تو ٹھیک ہو جاتا ہوگا جو وسیر کیا ہے، یا وہ آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہوگی. جو 10% مریض ہے نا وہ اس سے سفر کرتے ہیں، اور وہ بہت سفر کرتا ہے. پھر اب اگر ہم بات کریں گے جی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی کہ بواسیر کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے خون آنے کی، تو اس کی بہت ساری کازز ہیں. تو ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں بنائن سے ملیگننٹ. بنائن مطلب وہ جو زیادہ خطرناک نہیں ہوتی، جن کو اگر اس وقت نہ بھی چھیڑا جائے تو اتنا مسئلے والی بات نہیں ہوتی. اور ملیگننٹ وہ ہیں جو خطرناک ہوتی ہیں، جو کینسر کی صورت میں آ سکتی ہیں. تو بنائن میں میجر جو موٹی وجہ ہے وہ بواسیری ہے، ہیمرائڈ جس کو بولتے ہیں. دوسرے نمبر پہ اینل فشر، پیشاب والی جگہ پہ فشر بن جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ریکٹم جو ہماری آنت کا پیلس ہے اس میں ایک السر بن جاتا ہے، اس کو SRUS بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں میں بلڈ ویسلز جو ہیں ان کی، اس کو ہم اینجیو ڈسپلیزیا بولتے ہیں، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بنائن کازز آ جاتی ہے. جو ملیگننٹ کازز آتی ہیں جن کو ہم کہیں گے جو سیریس کازز ہیں، اس میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم. بڑی آنتوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں بڑی آنتیں اندر سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو پیچز اور خون آتا ہے اس میں، یا اس میں شروع میں خون کے بدلے جاگ یا
میوکس ٹائپ سیکریشن آتی ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد خدا نخواستہ اللہ نہ کرے لوگوں کے اندر کینسر ہو سکتے ہیں. تو رسولی بنی ہوتی ہے, اس رسولی سے خون آ رہا ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ جو رسولی کے خون ہوتا ہے وہ بھی پین لیس ہوتا ہے, درد نہیں ہوتا, اور جو بصیر کا خون آتا ہے وہ بھی پین لیس ہوتا ہے, درد نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا پتا کہ خدا نخواستہ وہ رسولی کے خون ہے یا بصیر کے خون ہے, اندر سے آ رہا ہوتا ہے. تو جب تک ایون کہ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ چل سکتا, اگر آپ ان سے بات کریں اور آپ کہیں کہ مجھے ٹھیک ہے ہسٹری کی بیس پہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو بصیر کے خون ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان مریضوں میں ہوتے ہیں جن میں قبض رہتی ہو, بڑے پیشاب کرنے کے بعد آتا ہے, قطروں کی صورت میں آتا ہے, تازہ خون ہوتا ہے, درد نہیں ہوتا. عام بصیر کی علامات یہی ہیں. لیکن جو گروتھ یا اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کینسر, اس میں بھی تیسی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو بہت سملر ہوتی ہیں, ایک جیسی ہوتی ہے, تو زیادہ جو ہے مریض کو بھی اس وقت پتہ نہیں چلتا. تو ظاہر ہے آپ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ دیتے ہوں گے, تجویز کرتے ہوں گے, تو وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جو تجویز کیے جاتے ہیں اور مریض کو بھی اس وقت لازمی کروا لینے چاہیے, بجائے یہ کہ وہ سیلف ڈائگنوسس پہ چلا جائے؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پیئر بلیڈ اگر ہو رہی ہے وہ ایک کے ایسے کچھ مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں, جیسے میں آپ کو مطلب بتاؤں, مریض آتے ہیں ان کے نا آنتوں کے کینسر نکلتے ہیں. جب ہم تشخیص کہتے ہیں, وہ کیا تشخیص میں بتاتا ہوں, اور جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں جی آپ کو مسئلہ, کہتے نہیں جی, جب زیادہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی 4 سال پہلے ہمیں بڑے پیشاب میں خون آتا تھا, لیکن وہ پھر خود کہتے نہیں وہ بصیر کو ہوتا تھا, اور کبھی آتا تھا کبھی رک جاتا تھا. تو وہ ہوتی رسولی ہے, اور جب رسولی جسم میں پھیلتی ہے تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں, وزن کم ہو جاتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, یا پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے, یا اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. صرف ہیمریج پیئر بلیڈ کے ساتھ 100 میں سے ہمارے پاس 5% مریض آتے ہیں جو پیورلی ہیمریج کے مریض ہوتے ہیں. اس میں بھی 5% میں بھی زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ڈر جاتے ہیں. ادروائز عام بلیڈنگ کے چھوٹے موٹے قطروں سے ہماری عوام نہیں ڈرتی, وہ کہتے ہیں جی بصیر, اور آپ نے کہا گوگل کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں. یہ جو پوچھنے والی بات ہے, میں آپ کو ایک سیریس ایک قصہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک مریض تھا, وہ ہمارے پاس ICU میں داخل ہوا بہت سیریس کنڈیشن میں. 3 مہینے پہلے اس کو بڑی آنت میں رسولی تھی اور اس کا آپریشن ہوا تھا. آپریشن کے بعد اس کا بہت اچھا آپریشن ہوا. جن سرجن صاحب نے آپریشن کیا, ان کہا کہ اب آپ نے اس کو کینسر کے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اور شاید اس کو کیموتھراپی لگے. اب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کیا کہیں, ان کی ایک بہن تھی جس کو 2 سال پہلے بھی آنتوں کے کینسر ہوا تھا, اور ان کے بھی آپریشن ہوا تھا, اور آپریشن کے بعد ان کو کیموتھراپی اس وقت ضرورت نہیں تھی, یا ان کی جو بھی کنڈیشن تھی ان کو کیموتھراپی نہیں ہوئی تھی, اور وہ ٹھیک تھی. انہوں نے سپوز کیا کہ بہن کو آپریشن ہوا, اس کو کیموتھراپی نہیں لگی, ان کو بھی نہیں ضرورت, اور انہوں نے ان کو کیموتھراپی نہیں لگوائی, اور ری ایکرنس آف میلیگنینسی ہوئی, اور وہ پیشنٹ ہمارے پاس 1 ہفتے میں ایکسپائر ہو گئے. ان کے ساتھ جو لوگ تھے سارے پڑھے لکھے تھے, سارے سمجھدار لوگ تھے, اور جب ان سے میں پوچھتا تھا کہ آپ نے کینسر کی دوائی یا کینسر کے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا, وہ کہتے جی وہ جی ہماری بہن کو نہیں لگی تھی تو ہمیں لگے گی, ان کو بھی نہیں لگے گی. اب یہی کام کرتے ہیں لوگ, وہ بیٹھیں گے جیسے ہماری وہ دفتروں میں بیٹھ کے یا بیٹھ کے گپ شپ ہوئی جو مجھے بڑے پیشاب میں خون آتا ہو, جی وہ تو مجھے بھی آتا تھا, میرے فلاں کو بھی آتا تھا, پھر کیا ہوا, وہ تو بصیر تھے, ہم نے کیم سے دوائی کی, پھکی کھائی, ٹھیک ہو گیا. تو ہماری بھی یہ دعا ہے اور ہماری بھی یہ ہوگی کہ بصیر ہی ہو, لیکن اس کو کنفرم کریں. اب بات ہے کہ تشخیص کیسے ہوگی جی. ایک تو یہ نا کہ آپ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا کہ کس عمر میں ہو رہی ہے, عمر بہت امپورٹنٹ ہے. 50 سال بعد اور 50 سال پہلے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. ایک دوسرے نمبر پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلیڈنگ ہے اس کی کوانٹٹی کتنی ہے, پیشاب سے پہلے ہے, پیشاب میں مکس ہے, پیشاب کے بعد ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تیسری بات یہ کہ اس کے دوران درد ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کے اسٹول کے جو ہیبٹس ہیں وہ کیا ہے, کہ آپ کو زیادہ تر پیچز رہتے ہیں یا آپ کو قبض رہتی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کے خون کی کمی تو نہیں ہوئی, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب ہمارے پاس مریض آتا ہے ہم سب سے پہلے تو اس کی ہسٹری لے کی ساری باتیں دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے اندر خون کے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں, اور مہینے میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ خون کی کمی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے اس کے لیے, وہ اگر ہمیں لگے کہ بصیر کا ہماری ہسٹری میں اور اس میں لگے کہ بصیر کے علامات زیادہ ہیں, تو پھر ہم سرجن کو بھیجتے ہیں. سرجن ایک ٹیسٹ کرتے ہیں, پروکٹوسکوپی بولتے ہیں اس کو. پروکٹوسکوپی یہ ہوتی ہے کہ ایک 5 سینٹی میٹر کی ربڑ کی ایک ٹیوب ہوتی ہے,
وہ مریض کو پیشاب والی جگہ پہ ٹیوب کو اندر ڈالتے ہیں. اس میں نہ تو بیہوش کرتے ہیں، نہ اس میں کوئی ٹیکے لگاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 منٹ کے ٹیسٹ ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. وہ ٹیوب اندر ڈالتے ہیں، وہ ڈال کے دیکھتے ہیں، اگر بواسیر ہے تو اس کا علاج بھی ادھر ہو جاتا ہے. صحیح. وہ پہلے بواسیر کے لیے بھی سرجری کرنی پڑتی تھی. اب اس بواسیر کے اوپر بھی نا ربڑ کے بینڈز لگ جاتے ہیں اور وہ اسی ٹائم میں لگ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کا علاج ہو جاتا ہے. تو آپ کے خون وہاں سے نہیں نکلتا، پھر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر وہاں وہ پروکٹوسکوپی میں انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، ہیمرائڈز نہیں ہے، تو وہ پھر مریض کو واپس ہمارے پاس بھیجتے ہیں. پھر ہم اس کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کولونوسکوپی. وہ ہمارا کیمرہ ہوتا ہے اور کیمرے سے ہم اس کی پوری آنت کو دیکھتے ہیں. اس میں پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اندر خدا نخواستہ کوئی رسولی تو نہیں ہے، کوئی اور زخم تو نہیں ہے، اوپر آنتیں ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک. اس کا پورا ہم پھر تشخیص کر لیتے ہیں. اور اگر ہمیں لگے کسی جگہ پہ کوئی رسولی کا خطرہ ہے، کچھ اور ہے، تو وہاں سے ہم ٹکڑا لے لیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تو اس سے تشخیص ہو جاتی ہے مریض کی. تو ہمارا جو ابھی بھی آپ کے اسٹاپوں کو دیکھ کے ابھی بھی میرا جو کنسرن ہے، اگر ہمارا کوئی پروگرام کوئی سن رہے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا، اور آپ نے بھی کی لوگوں کو آپ نے اگر دیکھا ہوگا، وہ بصیر کو خود ڈائگنوز کرتے ہیں، خود علاج کرتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی ذہن نہیں کرتے جی کہ ہم جا کے کسی ڈاکٹر کو مل لیں، کسی کو دکھا دیں، اس کی تشخیص کروا لیں. اور مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے فائنینشیل اسٹرینز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اسٹل ہمارے یہاں ہیلتھ تو سب سے امپورٹنٹ ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرسنل لیول پہ بھی ہیلتھ ہماری بہت ہونی چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور بہت سارے اگر ہم امراض کی بات کریں تو وہ اسی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، ان کی صورتحال زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی تشخیص میں دیر ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تشخیص میں جو ہے کم از کم جو مریض ہے وہ اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے. جیسے ہی آپ کو اس طرح کی علامات، غیر معمولی علامات ظاہر ہوں تو آپ یقیناً جو ہے مولد سے رابطہ کریں. یہ ضروری ہے، اس سے جو ہے آپ کا علاج بھی جلدی ممکن ہوگا اور آپ کو جو کم پیچیدگیوں کا ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت. یہ پروگرام نہ صرف ہمارے ایف ایم ریڈیو پر سنا جا سکتا ہے بلکہ ہمارے فیس بک پیج پر اس وقت لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے. اور ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خورشید الحسن خورشید صاحب، گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں اور پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان سے پی آر بلیڈنگ یا ریکٹم بلیڈنگ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ابھی تک انہوں نے کچھ علامات کی بات کی اور جو سیلف ڈائگنوسس جو ہے خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور کس طرح سے یہ کینسر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، عام بواسیر یا کینسر میں کیا فرق ہے، اس پہ انہوں نے کچھ گفتگو کی. مزید پروگرام کو جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ٹیسٹ بھی آپ نے ان کا ذکر کیا، یہ بتائے گا کہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ جس طرح سے ہیمرائڈس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ کس طرح سے، اور کینسر کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی کازز ڈفرینٹ ہے نا، تو ٹریٹمنٹ ڈپینڈز اپان کازز، کہ وجہ کی ہوگی تو اس کا علاج ہوگا. اب ایک اور جو بات میں ضروری کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جس طرح میں کہنا ہمارے پاس فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، تو ہم پیسوں کو بچانے کی خاطر، جیسے اگر ہم کہیں جی کہ صحت کی سہولت سرکاری اسپتالوں میں تھوڑی اچھی نہیں ہے، یا آپ کو بہت زیادہ پل اینڈ پش ہوتے ہیں اور آپ تنگ ہوتے ہیں، تو پرائیویٹ سیٹ اپ میں جاتے ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سپوز اگر آپ کو پیئر بلیڈ ہو رہی ہے، آپ کو بڑے پیشاب میں خون آ رہے ہیں، تو اگر آپ کی پروکٹوسکوپی اور یہ کروا لیں ڈاکٹر سے، تو ہارڈلی آپ کا 10,000 کے اندر اندر ہی ہو جائے گا. تو یہ کتنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ نہ کروائیں اور آپ کی عمر ٹائم گزر جائے اور 4-5 سالوں بعد جب آپ آئیں، اس وقت آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے آپ مینیج بھی کر لیں یا ہوں بھی، تو آپ کے کام وہ نہ آئیں. وہ بیماری اللہ نہ کرے کینسر ہے وہ اسٹیج 4 پہ چلا جائے، اس کی نہ سرجری ہو نہ کیمو تھراپی ہو، آپ کو مزور ہو جائیں، خون کم ہو جائے، پھر کیا کریں گے پیسوں کو؟ تو ہم نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہمارے پاس آتے ہیں. اور آج کل انفارچونیٹلی، شاید پہلے دور میں یہ تھا نا کہ کینسر ہونے کے لیے عمر 70 سال ہونی چاہیے، 60 سال. ابھی پچھلے مہینے ہمارے پاس 37 ایئرز اولڈ پیشنٹ کی آنتیں کینسر سے بڑی ہوئی تھی، ہمیں پوری بڑی آنت نکالنی پڑی اس کی. اچھا، 37 ایئرز اولڈ میل پیشنٹ، اور اس کی ہسٹری کیا تھی؟ اس کو بڑے پیشاب میں کبھی بھی خون آتا تھا اور پیٹ میں درد ہوتا تھا. یہ علامات کے ساتھ ہوا تھا. اور جب ہم نے اس کی کولونوسکوپی ٹیسٹ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا بڑی آنت کا معائنہ، وہ جب کیا تو اس کو ٹرانسفرس کولون ایک جگہ ہوتی ہے بڑی آنت میں، وہاں پہ اتنی بڑی رسولی تھی کہ میری جو اسکوپ ہے اس کا جو ڈائی میٹر وہ تقریباً 16 ملی میٹر ہوتی ہے گولائی میں، وہ آگے نہیں جا سکی، اتنی تنگی تھی. صحیح. اور اس کا پوری
3 جگہوں پہ کینسر تھا اور اس کی پوری آنت نکالی, اور عمر کتنی تھی؟ 37 ایئرز اولڈ. تو اور ہسٹری کیا تھی کہ مجھے پچھلے 5-6 مہینوں سے بڑے پیشاب میں خون آتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس کو پہلے, اب وہ بیچارے وہ کسی دکان پہ کام کرتے تھے اور ان کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا, یا اب ان کا اپنا کیا حال ہوگا فیملی کا, بجائے اس کے کہ وہ اگر 3 مہینے پہلے جب ان کو, یہ 6 مہینے پہلے جب ان کو خون آیا تھا, وہ اس وقت چیک کروا لیتے اور اس وقت وہ ٹیسٹ کروا لیتے, تو کیا پتہ ان کی تشخیص ہو جاتی اس وقت اور ارلی ان کا کام ہو جاتا. تو وہ زیادہ ضروری تھا, وہ زیادہ اچھا تھا. اس وقت شاید ان کے اتنے پیسے بھی نہ لگتے, اب ان کے پیسے بھی لگ رہے اور صحت کی گارنٹی بھی مطلب لے رہے, پوری آنکھ نکل گئی. تو اب آپ دیکھیں نا کتنی ماربیڈیٹی آپ کی بڑھ جائے گی. صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے اگر ہم پاکستان کے اگر ہم معاشی حالات کو دیکھیں تو لوگ جو ہے علاج کو افورڈ نہیں کر پاتے, اور اگر سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو اس طرح سے سہولیات میسر نہیں ہے. تو پھر جو پرائیویٹ سیکٹر کو افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ پھر سیلف ڈائگنوسس پہ جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں, آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی صحت کو اور اپنے اگر پیسوں کو بھی اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو غیر معمولی علامات کو کبھی بھی جو ہے اگنور نہ کریں اور مالج سے جو ہے وہ وقت پر رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اگر وقت پر کوئی کسی کی جو ہے تشخیص بر وقت ہو جاتی ہے تو اس میں ٹریٹمنٹ کے کیا آپشنز ہیں اور کتنا ٹائم لیتا ہے تب, اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کیس جو ہے ورس ہو جاتا ہے تب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چلیں, اس میں ایک بات یہ کہ جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز ہیں نا وہ بھی بہت برے نہیں ہیں جتنا ہم لوگوں نے ان کو برا سمجھ لیا. بیسیکلی وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. ایشوز یہ ہیں کہ میڈیسن اویلیبل نہیں ہوں گی, کچھ اور ایسی چیزیں مشینری اویلیبل نہیں ہوگی, تو وہ ڈاکٹرز یا ہاسپٹلس کے اس اینڈ پہ تو نہیں ہے نا, وہ تو مطلب اوور آل گورنمنٹ کے اس پہ ہے نا. تو اگر آپ جائیں, اگر آپ مینجمنٹ میں پرابلم, تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے. اب اگر آپ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو رش بہت ملے گا نا. اب اگر ڈاکٹرز آپ کے اندر او پی ڈی میں 3 بیٹھے ہوئے, 300 بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ فری سروسز دے رہے ہیں نا, تو وہ ادھر تھوڑا سا آپ کو پھر ویٹ اور تھوڑا سا آپ کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے, لیکن ڈزنٹ مین کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر کام نہیں کرتے یا وہاں پہ نہیں ہے, اور بہت اچھے ہوتے ہیں. جو غریب مریض ہوتے ہیں وہ, اب آپ دیکھیں نا اتنی آبادی ہے, سب تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں کروا رہے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی جگہ پہ کھڑا ہونا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لائن میں بھی نہ لگنا پڑے اور ہمیں چیزیں بھی فری دی جائیں. تو یہ دونوں چیزیں پھر تھوڑی سی مشکل ہیں اس کے لیے آپ کو, مطلب ڈیفینیٹلی تھوڑا سا آپ کے پیشنس چاہیے, ٹائم صبر چاہیے, آپ کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے, انتظار کرنا چاہیے, یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اب اگر آپ ارلی تشخیص کروا لیتے ہیں, سپوز اگر آپ کے, ہم نیچے سے جاتے ہیں, اگر آپ کے مریض بواسیر نکل آتی ہے تو ادھر ہی کلپ لگ جائے گا, کیونکہ بواسیر بھی جب بڑی ہو جاتی ہے, کلپ سے باہر نکل جاتی ہے, بینڈ سے باہر, تو اس کی بھی سرجری کرنی پڑتی ہے. تو ارلی آپ کرواتے ہیں, بواسیر اس پہ بینڈ لگ گیا, وہ ٹھیک ہوگی. فشر ہے, اس کی ٹریٹمنٹ دیں گے, ارلی ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کی بھی پھر سرجری کرنی پڑتی ہے. خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی رسولی آ جاتی ہے تو رسولی کے یہ کہ آپ کو ارلی ہوگی, آپریشن کیا, جان چھوٹ گئی, آنت زیادہ نکالنی نہیں پڑے گی. اس کے بعد کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بہت کم چانسز ہوں گی کہ وہ انڈیکیٹڈ ہوں. تو اگر آپ لیٹ کریں گے تو اگر فشر ہے تو وہ بھی سرجری کی طرف جائے گا, بواسیر ہے تو وہ بھی سرجری کی طرف جائے گی, خدا نخواستہ کینسر ہے تو وہ پھیلے گا تو اس کی علاج میں سرجری ہو نہیں سکے گی. کینسر پوری جیسے میں پھیلا ہوگا, کیمو تھراپی لگے گی, وہ مہنگی ہے, وہ فری آپ کو کسی جگہ مل نہیں رہی, تو جان بھی جائے گی, پیسہ بھی جائے گا. تو جتنا ارلی کر لیں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہوگا. بالکل. اور ایج کو میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں ایج اب میٹر نہیں کرتی. میرے ایک کولیگ سرجن ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 22 ایئرز پیشنٹ میں یہ بڑی آنت کے کینسر ڈائگنوز کیے. اچھا. اور آپ کے اسی ٹاپک میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, بہت اچھا ٹاپک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بواسیر بنائی ہوئی ہے, ہر پیئر بلیڈ کو بواسیر بنایا ہوا ہے. اور اب تو سرجن جو ہیں ہمارے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر پیشنٹ جو پیئر بلیڈ کے ساتھ آتا ہے اور اگر ان کو نیچے لگتا بھی ہے کہ بواسیر ہے, وہ پھر بھی مریض کی پریفرنس ان کی ہوتی ہے کہ مریض کولونوسکوپی کروا کے پوری آنتیں دیکھ لے. کیا پتہ کنکرنٹ چل رہا ہو, اوپر کہیں گروتھ ہو, نیچے بواسیر بنی ہو, تو نیچے سے علاج کرنے اوپر رہ جائے. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے, اس کو بالکل بھی اگنور میرے خیال سے کسی کے, اگر کوئی سن رہا ہے یا آپ کے کوئی جاننے والے ہیں جو بھی ہیں, کسی کو اگر ایک دفعہ بھی خون آیا ہے نا, ہمارے مریض کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ہے, تو میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی کیا پیشاب والے راستے سے خون آنا نارمل ہے, چاہے وہ آدھی دفعہ کیوں نہ ہو.
ایک دفعہ ہو 10 دفعہ ہو بات تو برابر ہے نا, بالکل کچھ تو ہے نا. بالکل. تو آپ اس کو تشخیص کروائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو اگر پیئر بلیڈ ہے آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کے 10,000 لگے گا نا, 20 لگ جائے گا, لیکن وہ ارلی ڈائگنوسس ہوگی, ارلی ٹریٹمنٹ ہوگی. وجہ اس کی کہ آپ اس کو ویٹ کریں گے 3-4 سال بعد تو آپ کے 10 کے بدلے شاید 2 لاکھ لگے, اور ٹریٹمنٹ کے جو آگے کنسیکوینسز ہیں, جو سکسیس ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. بالکل. اور اگر آپ بر وقت جو ہے تشخیص کی طرف جاتے ہیں اور آپ غیر معمولی علامات کو اگر آپ اگنور نہیں کرتے تو آپ کا علاج پہ بھی پیسہ کم خرچ ہوگا اور آپ جلد از جلد صحتیاب بھی ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیں لائیو ویورز نے بھی جوائن کیا ہے. عادل جمیل عبدالجبار ہمارے پروگرام کو جو ہے پسند کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, اور اس حوالے سے ہمیں سوال بھی موصول ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس طرح سے آپ بات کریں پیچیدگیوں کے حوالے سے کہ یہ مسئلہ کافی سیریس بھی ہو سکتا ہے, تو کیا کوئی ہماری غذاؤں میں بھی ایسا مسئلہ ہے یا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ینگ ایج میں بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے اب, تو کیا اس کی وجہ کیا ہماری غذا ہے یا ہمارا لائف سٹائل ہے؟ اس کے اگر ہم کازز پہ بات کریں تو وہ کیا کیا ہیں؟ جیسے کازز تو یہ ہوگی نا, جیسے ہیموریج ہوگی یا ملیگننسی ہوگی, یہ کازز ہوگی. اب ہیموریج کیوں ہو رہے ہیں, کینسر کیوں ہو رہے ہیں, پھر اس کی اپنی کازز ہے نا. تو یہ تو اگر دیکھا جائے ارلی ایج میں ملیگننسی, جو بیسیکلی ہم تو ریسرچر قوم نہیں ہے نا, ہم تو ریسرچ نہیں کرتے, ہم تو جو فارن ریسرچز ہوتی ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہماری لائف سٹائل, ہماری ڈائٹ اور ان کی لائف سٹائل اور ڈائٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. بالکل. اب ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے, جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے, اور جو وہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. اس لیے اب اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. ارلی ایج میں میلیگننسی کو نا زیادہ تر فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ خاندان, کچھ لوگوں کے خاندانوں میں اس طرح کے جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں. اب جو ہمارے پاس ڈائگنوز لوگ ہو رہے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں جن کی فیملی میں دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اب ایک بندہ ہمارے پاس آیا 30 ایئرس کا, ملیشیا میں 10 سال وہ کام کر رہا تھا. آیا ہی سیٹ کہ جسٹ مجھے سمپل یہاں پین ہوتا ہے تو میں چھٹی آئی تو میں نے سوچا چیک کروا لوں. تو اس کو دیکھا تو اس کو 30 سال کا بندہ تھا, اس کو کینسر نکلا. یہ ابھی اگر آپ نے دیکھو تو آپ سے ایک پروگرام سے پہلے بھی میں ایک میسج دیکھ رہا تھا, میرے ایک بہت ہی جاننے والے بندے ہیں, وہ بھی چھٹی پہ آئے تھے اور ان کو بھی کانسٹیپیشن ہوئی, تو ان کے بھی جب جا کے ٹیسٹ کرائے تو ان کو بھی کینسر نکلا. وہ ابھی رپورٹیں بھیجی ہوئی انہوں نے, اور ان کی بھی عمر میرے خیال سے یہ 30 کے اراؤنڈ 30-40 کے درمیان ہے. اب اس کی جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹو بی ایگزیکٹ ریزن کیا, تو میں تو ابھی پھر آپ کو, ہم تو نہیں کرتے نا. آئیڈلی تو ہمارے اس پہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے اس ریجن میں اتنی ارلی ایج میں میلیگننسی کیوں آ رہی ہے, اس پہ ریسرچ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ریسرچز کی کمی ہے ہمارے علاقے میں, جو ہمارا جو خطہ ہے یہاں پر اتنی ریسرچز نہیں تو. لیکن میلیگننسی کیونکہ کولوریکٹل کینسر کی بہت ساری کاز ہے, اس میں ڈائٹ بھی ہے, ڈائٹ از ون آف دا ریزن. لیکن جو ڈائٹ ہم زیادہ تر کھاتے ہیں اس میں وہ تو نہیں آتی. تو اب کچھ لوگوں کو جو ہیموریج ہیں بواسیر, اس کی مین وجہ کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اب کانسٹیپیشن بھی کچھ لوگوں میں فیملی میں رن کرتی ہے, کچھ لوگوں میں کانسٹیپیشن کی بھی الگ ریزن, اس میں ڈائٹ بھی آ سکتی ہے. کئی لوگ ہیں جو یہ فروٹس نہیں کھاتے, سبزیاں نہیں کھاتے, زیادہ گوشت کھاتے ہیں, ان کے اندر کانسٹیپیشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تو مطلب کانسٹیپیشن کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہے, پانی کم پیتے ہیں آج کل. جیسے آج کل گرمی ہے, آپ نے دیکھا بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے, ہم پانی کم پیتے ہیں. تو سویٹنگ, یہ پانی کی کمی ہو جانا, آپ زیادہ یہ جو فائبرز نہ لیں, لو فائبر ڈائٹ لیں, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی بتا دیں ڈاکٹر صاحب جو ہمیں لازمی لینی چاہیے تاکہ ہم کانسٹیپیشنز یا ہیموریڈ سے بچ سکیں. کچھ ایسی غذائی کچھ آپشنز ہیں؟ دیکھیں ہر چیز میں نا بیلنسڈ رہنا چاہیے, زندگی کے ہر معاملات میں بیلنس رہنا چاہیے. تو اس میں ڈائٹ بھی وہی ہے, ڈائٹ میں بیلنس رہنا چاہیے. آپ کو ہر موسمی پھل اور سبزی کھانی چاہیے, آپ کو پتوں والی سبزی کا استعمال کرنا چاہیے, اس میں فائبرز ہوتے ہیں, وہ کانسٹیپیشن نہیں کرتے. آپ کو ہر موسمی پھل کھانا چاہیے, جیسے آج کل کے موسم پیچ آ رہے ہیں, مینگو ہے, آپ یہ کھائیں, یہ بہت زیادہ قبض کے لیے یہ فائدہ مند ہوتے ہیں. اگر آپ فروٹس کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مکس رکھتے ہیں سب کچھ, تو ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ گوشت چھوڑ کے سبزیوں بھی چڑھ جاتے ہیں, یا سبزیاں چھوڑ کے گوشت پہ چڑھ جاتے ہیں, یا فروٹس کھاتے ہی نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ قدرت کا نظام ہے نا. تو میں تو زیادہ تر یہ کہتا ہوں کہ قدرت جس موسم پہ جو بنا رہی ہے وہ کھائیں آپ. اس میں حکمت, اللہ کی حکمت ہے. صحیح. تو آپ اس کو کھائیں. اب دیکھیں نا, یہ جو واٹر میلن ہے یہ گرمیوں میں ہوتا ہے اور اس کے اندر 90% سے زیادہ پانی ہے. تو قدرت نے دیا ہے نا کہ یہ کھائیں تاکہ اسے آپ کے پانی کی کمی نہ ہو. یہ سردیوں میں تو نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ گرمیوں کا پھل ہے, تو آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کے اندر پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی اور اس سے آپ کا اسٹول بھی صحیح رہے گا. تو یہ ہر چیز کو کھائیں جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے, اور بیلنسڈ کھائیں, ایکسٹریمسٹ نہ بن جائیں.
کہ ایک چیز کے اوپر چڑھ جائیں اور وہی کھاتے رہیں. صحیح. ایسے نہ کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض ہوتے ہیں جو شوگر کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی میڈیکیشن ان کی جاری ہوتی ہے, تو کیا کوئی دوائیاں بھی اس چیز کو بڑھاوا دے سکتی ہیں؟ شوگر کے مریضوں میں بیسیکلی کانسٹیپیشن نارمل یا لوز ٹولز ہوتے ہیں. ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گیسٹروپیریسس, ان کی جو جب شوگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ایک کمپلیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگوں میں کانسٹیپیشن ہوتی ہے, کچھ میں لوز ٹولز ہو جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی سرٹن ڈرگز ایسی ہیں جو قبض بھی کرتی ہیں اور جو پیچز بھی لگاتی ہیں. اب جو قبض کرتی ہیں, جب قبض ہوتی ہے تو پھر بندہ جب اسٹول کرنے واش روم جاتا ہے تو اسٹریننگ زور دیتا ہے, جب زور دیتا ہے تو نیچے بواسیر بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اب ایک عام سی دوائی ہے کیلشیم چینل بلاکر, ایک دوائی ہے جو بلڈ پریشر کے لوگ یوز کرتے ہیں. صحیح. تو عام مریض جیسے وہ جاتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, دوائی ان کو شروع کرتے ہیں, اس دوائی سے قبض ہوتی ہے. اب وہ اس کو ایڈریس کوئی بھی نہیں کرتا, وہ قبض کو لے کے وہ بیچارہ پھر دوائیاں شروع کر دیتا, وہ دوائی کوئی بند نہیں کرتا. تو جس طرح ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی اس کی ڈرگ ہسٹری کو لازمی دیکھتے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیسن ایسی ہیں, کیونکہ ایک بڑی لسٹ ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کرنا میرے خیال سے سمجھ نہیں آئے گی زیادہ تر کہ کون سی قبض کرتی ہیں, کون سی پیسے کرتی ہیں. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ دیر آر میڈیسنس جو کانسٹیپیشن بھی کرتی ہیں اور جو ڈائریا بھی کرتی ہیں. تو پھر کانسٹیپیشن کی وجہ سے پھر ہیموریج بنتے ہیں. لیکن ایسی کوئی ڈرگ نہیں ہے جو کہ ہیموریج بناتی ہو, بواسیر بناتی ہو, ایسی نہیں ہے. صحیح. مطلب اس میں کمپلیکیشنز میں اضافہ کر سکتی ہے لیکن اس کا سبب نہیں بن سکتی کوئی بھی میڈیسن. مطلب ہیموریج دوائی سے نہیں بنتا, دوائی سے قبض ہو سکتی ہے, قبض کی وجہ سے ہیموریج بن سکتے ہیں, ڈائریکٹ دوائی ہیموریج نہیں بناتی. صحیح. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت, اور اس پروگرام کو آپ ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر اس پروگرام کو لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خورشید الحسن خورشید صاحب, گیسٹرونٹالوجسٹ ہیں. اور آج ہم بات کریں پی آر بلیڈنگ کے حوالے سے. ہم نے کچھ بات کی اس بیماری کے اسباب کے حوالے سے, اس کی علامات کے حوالے سے, اور اس کا جو بواسیر سے کیا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو سیلف ڈائگنوسس کی وجہ سے, یعنی کہ جو خود آج کل تشخیص کرنے کا ایک ٹرینڈ موجود ہے لوگوں میں کہ آپس میں بات کر کے یا کسی سے کوئی دوائی پوچھ کے جو ہے اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے کس طرح پیچیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی کس طرح سے غیر معمولی علامات کو اگر ہم اگنور کر دیتے ہیں, اگر ہم اس سے لاپرواہی برتتے ہیں, تو اس سے نہ صرف علاج مشکل ہو جاتا ہے, اس میں زیادہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, بلکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے تفصیلاً گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے آپ سننے اور دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے, کیونکہ آپ نے ویسے کافی اس حوالے سے اویئرنیس بڑھانے کی کوشش بھی کی, آپ نے بتایا بھی کہ غیر معمولی علامات کو اگنور کر دینا کس طرح سے جو ہے مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام پھر سیم ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی بھی آپ کی صحت کو لے کے کوئی ایسا ایشو ہو جائے جو نارمل نہیں ہے, صحیح, جو پہلے نہیں ہوتا, تو آپ اس کو اگنور نہ کریں. وہ کوئی بھی ہو, وہ آپ کی الٹی ہو, وہ آپ کی قبض ہو, وہ آپ کے پیچس ہو, وہ بڑے پیشاب میں خون ہو, وہ الٹی میں خون ہو, آپ کی وزن میں کمی ہونا, آپ میں کمزوری آنا, کوئی بھی علامات ہو. اور خصوصاً جو ہمارا ٹاپک ہے آج کہ آپ کے بڑے پیشاب سے اگر خون آتا ہے, پیشاب کے اوپر لگا ہوا آتا ہے, پیشاب کے بعد آتا ہے, پیشاب سے پہلے آتا ہے, آپ کو لگتا ہے بواسیر, آپ کو انگلیوں سے بعض پیشنٹ کو بواسیر فیل ہو جاتی ہے جب آپ استنجا کرتے ہیں, اسٹل آپ ایک دفعہ ضرور اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں. جلدی جتنا جلدی آپ تشخیص کروائیں گے اتنا اچھا علاج ہوگا, اتنا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. جتنا آپ اپنی بیماری کو اگنور کریں گے اس سے پیچیدگیاں بڑھیں گی, آپ کے خرچے بڑھیں گے, اور آپ کی لائف تھریٹنگ کنڈیشن انکریز ہوں گی. آپ کی موربیڈیٹی اور مورٹلٹی, مطلب آپ کی زندگی کی جو ہے نا مشکلات بھی بڑھیں گی, اور آپ کی جو زندگی کی اللہ معاف کرے, وہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کتنی زندگی, لیکن اس کے کمی کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو میرا تو یہی میسیج ہے سب کے لیے کہ تشخیص کروائیں, اس کے بعد علاج کریں. یہ نہ کریں لیکن تشخیص ضرور کروائیں, خود سے اپنے آپ کو ڈائگنوز نہ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, اور اتنے اہم موضوع پر جو ہے بات کرنے کا, ہمیں وقت دینے کا. سامعین کرام, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آپ کی صحت, اور آج ہم نے بات کی پی آر بلیڈنگ کے حوالے سے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بر وقت تشخیص جو ہے وہ آپ کے جو مرض ہے اس کو جو ہے بر وقت اس کا علاج ہونے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. اگر آپ پیچیدگی کو جو ہے اگنور کریں گے, اوائڈ کریں گے, تو اس سے پیچیدگی میں اضافہ ہوگا, اور آپ کا جو علاج ہے وہ ممکن ہوگا. آپ مشکل میں آئیں گے, آپ کی جو فیملی ہے وہ مشکل میں آئے گی. تو بہتر ہے کہ مزید پریشانی
کمیاں اپنی زندگی میں نہ بڑھائیں، بر وقت تشخیص کی طرف جائیں، جو آپ کو ٹیسٹ جو تجویز کیے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ آپ کا علاج جو ہے وہ بر وقت ہو سکے۔ اپنی میزبان اریبہ سلیم کو اس پروگرام سے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام کے کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔